السلام علیکم. میرے کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں. میں اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد اداس اور پریشان تھی. لگتا تھا جیسے ساون کی ساری بھری بدلیوں کا بسیرا اس کی پلکوں پر ہے جو ذرا سی ٹھیس سے برس جائیں گی. تبھی میں نے اس سے کلام نہیں کیا. یہ محفل درود و سلام تھی جہاں اختتام پر خواتین زیر لب دعائیں مانگ رہی تھیں. میں نے محسوس کیا وہ نہایت مہویت سے دعاؤں کی قبولیت کی آس لیے بارگاہ الہی میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. اس خوبصورت سی خاتون کا نام رخشندہ تھا اور وہ 4 سدہ کی رہنے والی تھی. اس کے والد پاکستان میں ایک اعلیٰ آفیسر تھے جنہوں نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے بہرہ مند کیا تھا. رخشندہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی گئی تو وہاں اس کی ملاقات شاہ میر سے ہوئی جو کیمسٹری کا طالب علم ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں بھی خاصا فعال تھا. کھیل کود، بحث و مباحثہ اور دوسری قسم کی مصروفیات میں ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان بڑھ کر محبت کا جذبہ بن گیا تھا. خوش شکل ہونے کی وجہ سے شاہ میر کے اطراف لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا مگر اس کے دل کے تاروں کو رخشندہ نے ہی چھیڑا تھا. اسی وجہ سے تعلیم مکمل کر کے جب اس کو ایک جگہ ملازمت مل گئی تو اس نے رخشندہ کے گھر شادی کا پیغام بھیجا. رخشندہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا. انہوں نے جھٹ یہ رشتہ منظور کر کے بیٹی کو بیاہ دیا. وہ بیاہ کر پشاور آ گئی. یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہ تھا. یہاں اس نے تعلیم مکمل کی تھی. شاہ میر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور والد کے ایک سیاست دان دوست کی مدد سے اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. دونوں بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے. ان کے ننھے بچے گھر میں سب سے بڑی رونق تھے. اس زمانے میں آفس کے کام کے سلسلے میں شاہ میر کو امریکہ بھیجا گیا. امریکہ کی بظاہر پرآسائش زندگی اس کو بہت پسند آئی. یہاں کی زندگی وہ خوبصورت سراب ہے جو باہر کی دنیا میں رہنے والوں پر بہت پرکشش اثر ڈالتی ہے. یہی شاہ میر کے ساتھ ہوا. آفس کا کام کرنے کے بعد جب واپس پشاور گیا تو اپنا دل امریکہ میں چھوڑ آیا. اس کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ تھی جس کے تحت وہ امریکہ جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا. وہ ان مردوں میں سے تھا جو کامیابی کی اس آخری سیڑھی تک جانا چاہتے ہیں جس کے بعد صرف خلا رہ جاتا ہے اور ساری کامیابی ان کے قدموں تلے ہوتی ہے. اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور غیر ملکی ادارے میں ملازمت حاصل کر لی جو ترقی پذیر ممالک کے زمین دوز ذخائر پر تجارت کے نام پر قبضہ کر کے ان ممالک کی حکومتوں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس فرم کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا. محنتی اور ذہین ہونے کی وجہ سے اس کو فرم میں معقول جگہ مل گئی اور پھر اس کی خواہش پر اس کا تبادلہ نیو یارک کے ہیڈ آفس میں کر دیا گیا. رخشندہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نیو یارک آ گئی. بچوں کو اسکول میں داخل کرا کر وہ خود بھی ملازمت کرنے لگی کیونکہ جس ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے کا خواب شاہ میر کی آنکھوں میں تھا اس کے لیے ایک تنخواہ کافی نہ تھی. دونوں نے مل کر دن رات محنت کی جس کا نتیجہ ان کو اس سجے سجائے گھر کی صورت میں ملا جو شہر کے معمولی علاقے میں نہ تھا. زندگی آرام اور چین سے گزر رہی تھی. رخشندہ نے اچانک محسوس کیا کہ شاہ میر کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے. اس میں اجنبیت، بیزاری اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا. وہ بیوی سے بے رخی برتنے لگا تھا. انہی دنوں اس نے بتایا کہ اپنا بزنس نیو یارک کے علاوہ ہوسٹن میں بھی کھولنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے رخشندہ کو وہاں رہنا پڑے گا اور وہ سب نیو یارک سے ہوسٹن شفٹ ہو جائیں گے. اس نے وہاں مکان لے لیا تھا. بیوی کو وہ مکان سجانا اور سنبھالنا تھا. وہ شوہر کے کہنے پر ہوسٹن آ گئی. یہاں وہ ملازمت کے ساتھ کبھی کبھی شاہ میر کے آفس جا کر اس کا بزنس بھی چیک کرتی تھی. شاہ میر کبھی نیو یارک اور کبھی ہوسٹن ہوتا تھا.
اس نے ان دنوں شہروں کو گھر کا برآمدہ اور آنگن بنا لیا تھا۔ صبح ہوسٹن تو رات نیو یارک میں ہوتا تھا۔ رخشندہ جب اس کے روز سفر کرنے کی وجہ سے پوچھتی تو وہ بزنس کا بہانہ کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا شوہر کی دلچسپی اس میں اب کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ عام بیویوں کی طرح وہ بھی اس معاملے میں بہت حساس تھی۔ اسے شک ہوا شاید کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی زندگی میں آ گئی ہے۔ اپنے طور پر کافی تحقیق کی مگر نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا۔ یہ بڑے اداس دن تھے یا سیت کی مکھی نے اس کی خوابگاہ میں چاروں طرف جالا تان رکھا تھا، جس میں شک کے سپونے لیے اور غم کے چمگادڑیں اس کو اپنے اطراف نظر آتی تھیں۔ وہ خوابگاہ جو اب تک حجلہ عروسی بنی ہوئی تھی اس کو کھنڈر لگتی تھی، جس میں اس کا شریک زندگی ایک اجنبی کی طرح چاندنی راتوں میں اس کے قریب نیند میں مدہوش کھراٹے لیا کرتا تھا اور وہ ساری رات چھت تکا کرتی تھی۔ 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ خوشباش زندگی گزارنے کے بعد شوہر ہر محفل میں بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کی زندگی کے ساتھی نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ سب باتیں اب چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی تھیں، قصہ پاریانہ بن گئی تھیں۔ شاہمیر جب بھی نیو یارک سے آتا ہمیشہ گھر یا آفس میں رخشندہ کے ساتھ جاتا اور واپس آتا، گھر میں خرچ کے لیے برابر پیسے دیتا، اس کو تحائف اور بچوں کو کھلونے لا کر دیتا، مگر اجنبیت کے دیوار ان دونوں کے درمیان اونچی ہوتی جا رہی تھی اور رخشندہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ دیوار اس کے لیے ناقابل عبور دیوار نہ ثابت ہو۔ اس کے پریشان رہنے کی وجہ سے سب نے یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرے۔ رخشندہ نے شاہمیر سے بات کی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا اس کی زندگی میں پہلی اور آخری عورت وہی ہے؟ وہ بیکار شک کر کے اپنی اور اس کی ازواجی زندگی کو داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ اس قسم کی حرکتوں سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ کاروباری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ بری طرح تھک جاتا ہے، اس لیے زیادہ توجہ بیوی پر نہیں دے پاتا۔ یہ ایک عام بہانہ تھا جو ساری دنیا کے مرد اپنی بیویوں سے کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے اس بہانے سے بہل جاتی تھیں، مگر 21ویں صدی کی عورت جو مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جو بہت ذہین ہے، ہر بات سمجھ جاتی ہیں کہ حالات کس دھارے پر جا رہے ہیں، وہ اس طرح کے بہانے میں کیسے آ سکتی تھی؟ رخشندہ نے جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ خاموش ہو گئی۔ البتہ وہ بار بار یہ ضرور کہتی تھی کہ شاہمیر تم اپنا زیادہ وقت نیو یارک میں گزارتے ہو، مجھے کیوں پھر ہوسٹن میں رکھا ہوا ہے؟ میں بھی نیو یارک میں رہوں گی۔ شاہمیر نے اس کی یہ فرمائش ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر پھر میرا ہوسٹن کا آفس کون سنبھالے گا؟ وہ کسی پر پیسے کے معاملے میں بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے کئی دوست اپنے آفس کے مینیجروں کے ہاتھوں اسی طرح برباد ہو چکے تھے۔ رخشندہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی۔ گھر کی دیکھ بھال، بچوں کا خیال، مہمانوں کی آؤ بھگت اور آفس کی ذمہ داریاں، یہ سارے بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے تھے، مگر شوہر کی سرد مہری نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ڈال دیے تھے، جو اس کے گورے مکھرے پر بہت نمایاں نظر آتے تھے۔ مسلمان عورت میں برداشت کی بے پناہ قوت ہوتی ہے، مگر اسے بھی شوہر کی توجہ درکار ہوتی ہے، جس کے سہارے وہ زمانے سے لڑ جاتی ہے، کیونکہ ایک پاک باز عورت کے لیے شوہر ہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہوتا ہے۔ مگر یہاں رخشندہ اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرنے کے ساتھ اس کندھے کی آرزو میں سسک رہی تھی، جس پر سر رکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ ان پانیوں کی متمنی تھی جن کے دائرے میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر جب بھی اس نے شاہمیر کے قریب آنے کی کوشش کی وہ کرنٹ لگے جھٹکے کے ساتھ دور چلا گیا۔ وہ کون ہے جس نے میری زندگی کے سرسبز باغ کو خزاں رسید کر دیا تھا؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔
वो भी रोते रोते मुझ को झंझोर डालती। भला इन सवालों का मेरे पास क्या जवाब था? मैं तो क्या, इसकी किसी सहेली को भी रक्षंदा की परेशानी का सिरा नहीं मिल रहा था। हमारे दफ्तरी ग्रुप को, जिसमें सभी अमेरिकन थे, एक काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ा। कामकाज के बाद एक दिन तफरीह का प्रोग्राम बना। लोग अपनी अपनी पसंदीदा जगहों की सैर के लिए, जबकि मैं थिएटर देखने चली गई। हॉल में मिलजी सी रोशनी थी। नरम कालीन पर आरामदेह छोटे छोटे सोफे रखे थे। लोग बड़ी खामोशी से आकर बैठ रहे थे। आज एक टैब्लो पेश किया जा रहा था जिसका मरकजी ख्याल फूल और भंवरा था। हल्की रोशनी में नन्ही मुन्नी खूबसूरत लड़कियां फूलों का रूप धारे स्टेज पर आकर खड़ी हो गईं। हॉल में और स्टेज पर खामोशी छाई रही। फिर एक धमाके की मौसीकी के साथ तेज़ रोशनी की लहर आई और स्याह रंग के मुख्तसर से लिबास में स्याह पर लगाए 17-18 साल का एक लड़का भंवरा बनकर आ गया। वो जब लचक चक करना चाहता तो भिन भिन की आवाज़ मौसीकी से उभरती जो समा बांध रही थी। इस लड़के के जिस्म में गजब की चमक थी और ये अमेरिकन इंडियन लड़का था। इसकी रंगत सांवली और बाल स्याह चमकीले थे जो कमर तक लहराते थे। इसके फुदक फुदक कर चलने से ये बाल दिलफरेब नज़ारा पेश कर रहे थे। पैरों में पड़े घुंघरू को अजब अंदाज से बजाता था। वो जिस फूल को जाकर सूंघता वो फूल फट से गिर जाता। हॉल लोगों से भरा हुआ था और मुकम्मल अंधेरा था। सब लोग आंखें फाड़े इस सांवले सलोने खूबरू नौ उम्र भंवरे की कमाल अदाकारी के सहर में खोए हुए थे। फिर सारा हॉल रोशनियों में नहा गया। फूल बनकर गिरी हुई सभी परियां भंवरे के इर्द गिर्द खड़ी होकर झुक गईं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेज से उतरीं। लोगों ने खड़े होकर खूब तालियां बजा बजा कर भंवरे को शाबाशी दी। वो झुक झुक कर लोगों से दाद वसूल कर रहा था कि दाएं तरफ से शाहमीर नमूदार हुआ। इसने जिस अंदाज से इस अमेरिकन इंडियन अदाकार की कमर में हाथ डालकर कहा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, इसके अंदाज से मुझे इसके और इस अदाकार लड़के के दरमियान कायम दोस्ती का बखूबी अदराक हो गया। ये वही रिश्ता था जिसने अमेरिका में एड्स जैसे खतरनाक मर्ज को जन्म दिया है। शाहमीर को अंदाज़ा न था कि कोई पाकिस्तानी अमेरिकन थिएटर में होने वाले इस टैब्लो को देखने आएगा। मेरी तरह शायद और भी कुछ लोग वहाँ होंगे जिन्होंने ये फ़िक्रा सुना होगा। मैं ह्यूस्टन वापस आई तो रक्षंदा का फ़ोन आ गया कि तुम कब आई? मुझे आकर फ़ोन न किया, लेकिन मैं तो इस सोच में थी कि कैसे अपनी दोस्त को बताऊं कि इसकी सुहाग की सेज पर किसी पिछल पाई का नहीं, अमेरिकन इंडियन नाक का कड़ा पहरा है। अमेरिका और यूरोप में इस किस्म की दोस्तियां आम हैं और ऐसी दोस्तियों को मयूब भी नहीं समझा जाता। लेकिन खुदा पाकिस्तान को इस किस्म के हालात से बचाए कि हमारा मुल्क अभी तक सरेआम ऐसी दलदल में नहीं गिरा है। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।